الفاظ کچھ بھی ہوں، طریقہ کار سمجھانے کا کچھ بھی ہو، یہ ایک الگ بات ہے۔ ظاہر ہے کہ خود قرآن حکیم میں الحکمہ الموعظۃ الحسنہ جو فرمایا گیا تو وہ ہے، بے شک ہر نبی نے اس کو اختیار کیا کہ عقل مندی کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ جو دوسرے پر مؤثر ہو اس طریقے سے ان کو کہا جانا چاہیے، لاٹھی مارنے والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ بات ہی نہ کہو، بات کھلے ہی نہیں، آپ کے پیٹ ہی کے اندر رہ جائے، یہ کبھی نبی نے نہیں کیا۔ حق اور باطل کا جب مسئلہ آ جائے تو اس کو کھول بالکل صاف کر دے کہ یہ ہے حق اور یہ ہے باطل، اس میں رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس بات کو واضح کر دیا، تو قرآن نے اس کو اپنے انداز میں، مختصر انداز میں نقل کیا ہے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ اب کوئی شخص باہر سے آ کر کہہ دے جس کا ہم سے کوئی تعلق، رشتہ، ناطہ نہ ہو، اور وہ آ کر کہے تم بھی غلط، تمہارے باپ دادا بھی غلط، چلو ہم کہیں گے اس کے دماغ خراب ہے۔ مگر سوال یہ کہ ایک شخص ہمارے خاندان، ہماری برادری، ہماری فیملی کا ایک فرد، ہمارے شہر کا رہنے والا، اور وہ آ کر کہے تم بھی غلط، تمہارے باپ دادا بھی غلط، اس کا مطلب تو کیا اس کے باپ دادا بھی غلط ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس لیے انہوں نے کیا سوال کیا سننے والوں نے؟ اجئتنا بالحق ام کنت من اللاعبین ام انت من اللاعبین، تم کوئی واقعی سیریس بات کہہ رہے ہو یا کچھ ہنسی مذاق کر رہے ہو تم؟ یعنی آخر باپ دادا کو پورا کہہ دینا ان کے طریقے کو، تو کچھ واقعی تم ٹھیک ٹھکانے کی بات کہہ رہے ہو یا بالکل ہمارے ساتھ کھیل مذاق کر رہے ہو؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ کھیل کود کی بات نہیں، یہ تو حقیقت ہے، اس لیے کہ تمہارا رب تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ یہ تو موٹی سی بات ہے، اس میں مذاق کرنے کی کیا بات ہے؟ اور وہ کہ جس نے ان سب کو پیدا کیا، خالق وہی، رب وہی۔ رب کے اندر یہ لفظ، یہ دو چیزیں آئیں نا، خالق ہونا، رب ہونا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ نہیں کہ پیدا تو کر دیا، انتظام نہیں سمجھ اللہ، انتظام کرنے کے واسطے کوئی اور آ رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں، مدبر بھی وہی ہے اور خالق بھی وہی ہے۔ یہ فلسفیوں کے یہاں یہ بات آئی تھی کہ پیدا کرنے والا تو بے شک اللہ ہے۔ اس بعض لوگوں نے تو اس سے بھی انکار کیا تھا نا، خود ہی پیدا ہو گیا، دنیا کی ہر چیز خود ہی بن گئی۔ تو ان سے کہا گیا تم جیسے بے وقوف دنیا میں کوئی ہے جو اپنے آپ کو عقل مند کہے اور پھر بے وقوفی کی بات کرے، خود کیسے بن سکتی ہے؟ تو اب وہ سمجھ میں آئی۔ تو اب کیا ہوا؟ وہ جو کفر اور شرک طبیعت میں ہو تو راستہ ایسے ہی سجاتا ہے۔ ہاں پیدا تو کیا اللہ نے، مگر پیدا کر کے چھوڑ دیا، اب باقی اس کا اب کام کچھ نہیں ہے، باقی جو ہیں وہ خود عقل ایک انہوں نے تسلیم کیا، عقل ایک چیز ہے، وہ چلا رہی ہے اس کو سارا نظام۔ جیسے ان کے ہاں جا کر دیکھو، ہندوؤں کے ہاں، ان کے ہاں پوچھو برہم کیا چیز ہے، برہم جس سے برہمن بنا ہے، ان کے ہاں وہ کسی فرد کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک شکتی ہے، ایک طاقت ہے، ایک توانائی ہے جو کام کر رہی ہے پورے یونیورس کے اندر، اس کو وہ برہم کہتے ہیں۔ یہ سب دھوکے ہوئے۔ اس وقت کے جو بڑے سائنٹسٹ تھے انہوں نے کہا کہ عقل نے جو ہے یہ سارا نظام کو چلا رکھا ہے، پیدا کرنے والے نے پیدا کر کے چھوڑ دیا، بس اب اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں، اسی لیے قرآن جگہ جگہ اس بات کو کھولتا ہے، پیدا بھی اسی نے کیا اور وہی نظام کو سنبھالنے والا بھی وہی رب ہے۔ اور منتظم نہیں کہتا قرآن اللہ کو، بلکہ رب کہتا ہے، منتظم سے آگے بڑھ کر ہے رب کی شان۔ اس لیے کہ انتظام کرنے کے معنی تو یہ ہے آپ کسی کو سپروائزر بنا دیجیے، منتظم ناظم صاحب تو ہو گئے، مگر سوال یہ ہے کہ ان کی جو ڈیوٹی ہے یا جو کچھ وہ کر سکتے ہیں اس کے مطابق انتظام کر لیا، الٹا ہو جائے چاہے سیدھا ہو جائے، وہ اس کے بعد تو یہ کہیں گے بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے یہ کام کرنا تھا وہ تو کر دیا، اب یہ میرے اختیار کی چیز تو نہیں کہ یہ نقصان دے یا فائدہ دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتظام ایسا نہیں کہ سارے انتظام تو اللہ میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، وہ چاہے الٹا ہو جائے چاہے سیدھا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے رب کا لفظ ہے، رب کے معنی یہ ہیں ایسا انتظام اور ایسا ایڈمنسٹریشن کہ جو اس چیز کے لیے جو فٹ بیٹھتا ہو، جس مثلا روزی کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی روزی کا پہنچانے کی یہ صورت نہیں ہے کہ صاحب بس پراٹھے اترتے رہیں گے، چاہے کھاؤ پیٹ میں درد ہو، تمہارے لیے وہ ہضم ہو سکتے ہوں کہ نہ ہو سکتے ہوں، وہی اترتے رہیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ پیدا ہونے کے بعد سے بلکہ ماں کے پیٹ سے ہی اس کو پراٹھے کھلائے جا رہے ہیں بچے کو جو پیٹ میں، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کہ ماں کے پیٹ میں کچھ اور غذا ہے، باہر آنے کے بعد کچھ اور غذا ہے، اور 2 سال کے بعد کچھ اور ہے اس
اس کے مطابق اتر رہا ہے اس کا سامان. تو یہی ہے اللہ کے رب ہونے کی بات. اس لیے رب کہا جاتا ہے, منتظم نہیں کہا جاتا اللہ کو. اللہ تعالیٰ رب ہے, انتظام بھی ایسا کہ جو اس کے لیے بالکل مناسب ہو. فرمایا کہ قال بل ربکم, بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا. وانا علی ذلکم من الشاہدین, اور میں اس بارے میں تمہارے سامنے گواہ ہوں, یعنی یہ کہ میں وٹنس ہوں اس بات کے لیے کہ اللہ جو ہے وہی سب کا رب ہے. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ, اور شاہدین شہادت, آپ اس کو ترجمہ انگلش میں وٹنس ہی کرتے ہیں, تو اس کے وہی معنی ہے کہ ایمان جب آ جائے تو پھر اگرچہ اس نے دیکھا نہیں. کس کو آپ وٹنس کہتے ہیں؟ وٹنس کس کو کہتے ہیں آپ بولیے. جو ارے گواہ تو اردو میں ہو گیا, وہ تو اور نہیں وٹنس ہو گیا. کس کو کہتے ہیں؟ جو موقع کا عینی شاہد ہو, جو موقع پہ موجود ہو, اس کو آپ وٹنس کہتے ہیں. تو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے اندر یہ ایمان اتنا پکا ہونا چاہیے کہ جیسے تم کسی چیز کو دیکھ کر اگر مضبوطی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہو گے, اس طرح سے تمہیں وٹنس بننا چاہیے اس کے لیے. سمجھ میں آئے؟ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, اور میں اس پر گواہ ہوں. تو اسی لیے میں پہلے بتا چکا ہوں, نبی سے بڑھ کر ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا کسی. اس لیے نبی سب سے پہلا جو ہے مومن ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری امت اگر ایمان لے چلو بھی ہمیں بھی مان لوں, یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ نبی جو ہے وہی مرکز ہوتا ایمان کا. تو وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, اور میں جو ہوں وہ اس معاملے میں گواہوں میں سے ہوں. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. ابراہیم علیہ السلام نے دلیلوں سے بہت سمجھا لیا اپنی قوم کو, اور علمی دلائل خوب دے لیے اللہ کے وحدانی. ابھی آپ پڑھ چکے ہیں مختصر انداز میں, اسی نے پیدا کیا ہے, وہی ان کا سارا نظام چلا رہا ہے. اس کو تو سب مانتے تھے, جب چلا رہا ہے تو معبود بھی تو وہی ہوگا. یہ پتھر کے بت کہاں سے معبود ہو گئے؟ تو علمی دلیل تو آ گئی, مگر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, تمہاری ابھی سمجھ میں نہیں آتی, عملاً میں تجربہ کراؤں گا. یعنی ان اللہ کے سوا وہ جن کو تم معبود بنائے بیٹھے ہو, کچھ بھی سمجھ کر کے, ان کو کوئی پاور نہیں, کوئی اختیار نہیں, کوئی طاقت نہیں, یہ کسی کام کے نہیں ہے, یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے, تمہاری مدد تو کہاں سے کریں گے. یہ حقیقت کو میں امراً تمہارے سامنے کھولوں گا. اس کے لیے کیا کہا, قسم ہے خدا کی, میں تمہارے بتوں کی خوب گت بناؤں گا جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے. یعنی تمہارے پیٹھ پیچھے تمہاری عدم موجودگی میں بتاؤں گا کہ تمہارے بت ہیں کیسے. فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. ہوا یہ کہ ان کے کوئی تقریب کا دن تھا, جیسے ہمارے یہاں عید کا دن ہوتا ہے, چلو بھائی باہر چلو, باہر جا کے جہاں سب جگہ اکٹھے ہوں گے شہر سے باہر, وہاں عید کے لیے جمع ہو جائیں گے. ایسے ان کی ہر قوموں میں کوئی نہ کوئی ایسے تہوار اور تقریب اور عید کا کوئی موقع ہوتا, ان کا بھی موقع تھا. تو ابراہیم علیہ السلام تو رہ گئے, وہ تو گئے نہیں, وہ ساری قوم باہر چلی گئی. اب وہ ان کے بت خانے میں گھس گئے, جو بڑا مرکزی بت خانہ تھا شہر کا, وہ وہاں جا گھسے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سارے بتوں کے, مار مار کے. الا کبیرن, جو بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیا. لعلہم الیہ یرجعون, تاکہ یہ لوگ لوٹ کر اس کی طرف آئیں. کس کی طرف؟ مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں باتیں, یا تو بڑے بت کی طرف. کیا مطلب؟ آ کے اس سے پوچھیں کیوں سرکار آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیا ہوا ہے, یہ سارے بت کیوں مر گئے, سمجھ آیا؟ یا پھر یہ کہ بھئی آپ ناراض ہوئے کہ جس کی وجہ سے ان پر یہ آفت آئی ہے. بہرحال آخر کو آ کر اس سے پوچھو, اپنا سر مارو, کیا جواب تمہیں ملتا ہے کیا. اور الیہ کے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابراہیم کی طرف, تاکہ یہ لوٹ کر ابراہیم کی طرف آئیں. کیا مطلب یہ کہ مجھ سے آگے پوچھیں کہ یہ کیا ہوا, تو پھر میں تمہیں خبر لوں گا ان کی, میں بتاؤں گا کہ مجھ سے کہاں کو پوچھتے ہو تم. اگر ان بتوں میں کوئی طاقت ہوتی تو یہ اپنا تو بچاؤ کر لیتے کم سے کم. یہی تو وہ مقصد تھا ابراہیم علیہ السلام کا, جس کو امراً گویا یوں کہیے کہ ان کی دماغوں کی کھڑکیوں کو کھولنا تھا جو نہیں کھل پا رہی تھی. الیہ یرجعون, تاکہ ان کی طرف. تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں.
قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. ہوا یہی. جب وہ لوٹ کر آئے تو بھلا بتائیے اپنے خداؤں کو اس حالت میں دیکھ کے کیسے وہ آخر ان کو پریشانی نہ ہوتی. تو انہوں نے پوچھا کس نے یہ حرکت کی ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ بلا شبہ وہ بڑا ظالم آدمی ہے، اتنی گستاخی جس نے کی. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. لوگ کہنے لگے ہم نے سنا ہے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے. کس کا ذکر؟ بتوں کا. یعنی وہی کچھ ان کے تعلق سے الٹی سیدھی باتیں کہا کرتا ہے. ایک جوان یقال له ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. مطلب یہ کہ ایک ہی آدمی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اس کے لیے، ورنہ تو پورے شہر کے اندر تو ان کا ریسپیکٹ، ان کا ادب اور احترام، بھلا بتاؤ کون اس کے یہ ہمت کر سکتا ہے؟ ایک آدمی کے تعلق سے خیال ہو سکتا ہے کہ جو اس نے شاید حرکت کی ہو وہی ذکر کرتا رہتا ہے. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. کہنے لگے لاؤ اس کو لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ جو ہیں وہ گویا دیکھ لیں کہ کیسے سزا ملتی ہے ایک مجرم کو. لعلهم يشهدون. واقعی یہاں کسی مفسر نے بہت اچھی بات مفسرین نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. دیکھنے میں بعض دفعہ تصویر بنتی ہے تکلیف دہ، مگر حقیقت جو ہے وہ اس سے الٹی ہوتی ہے. فرعون نے موسیٰ کے مقابلے میں سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا. نہ صرف یہ کہ جادوگروں کو اکٹھا کیا بلکہ یہ طے کیا کہ سارے ملک کے لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں. کیوں؟ اس نے تو یوں چاہا تھا کہ ابراہیم کا مقابلہ جادوگروں سے ہوگا تو جادوگر سب کے ساتھ موسیٰ کا، تو موسیٰ کے اوپر جو عمل ہوگا ان کا جادوگروں کا سارے لوگ تماشا دیکھ لیں گے. ہوا، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حقانیت اور صداقت سب لوگوں کے سامنے کھل گئی، اور اب فرعون کو جو ہے اپنا عزت بچانی بھاری ہو گئی. ہوا نہ ہوا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت مشکل تھا گھر گھر جا کر لوگوں کو سمجھاتے. ایک ہی تماشا سب کے سامنے آ گیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سال کی محنت جو ہے وہ پل بھر میں وہ اس کا بہترین نتیجہ سامنے آ گیا. آگے نہیں آیا. ٹھیک یہی صورت یہاں ہو رہی ہے کہ نمرود نے کیا کہا، وہ نمرود نے بلکہ قوم کے لوگوں نے جو پروہت تھے، جو پنڈت تھے، جو بڑے تھے اس قوم کے، کہ سب لوگوں کو اکٹھا کرو اور جوان کو بلا کے لاؤ تاکہ اس کا جو حشر ہوگا سب کے سامنے آ جائے. انہوں نے تو یوں سوچا تھا کہ تاکہ کل کو کوئی دوسرے ہمت نہ کر سکے ایسی حرکت کرنے کی، مگر وہاں اللہ میاں کو کچھ اور مرضی تھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو حق کو کھولیں گے اور باطل کا باطل ہونا واضح کریں گے، وہ بجائے اس کے گھر گھر جا کر کرتے وہ سب کے سامنے ہی ہو جائے. وہی ہوا کہ اب پنڈتوں کو، پروہتوں کو اپنی گردنی جھکانی پڑی، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں. بس انشاءاللہ آئندہ صفحہ 332 سورہ الانبیاء آیت نمبر 61. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال
قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمري إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك
وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ صدق اللہ العظیم. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر چل رہا ہے، اور بات تو شروع کی گئی ہے اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے والد اور اپنے قوم کی بت پرستی پر اعتراض کیا تھا. بات تو یہاں سے شروع کی، لیکن اس واقعے میں جو جز کہ جس کی وجہ سے اس واقعے کو لایا گیا وہ ہے خاص طور پر یہ کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بہت شکریہ. تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی اللہ کی طرف سے کس طرح غیبی مدد ہوتی ہے، اور ان کے علمی اور عملی جتنے وہ کام ہیں کہ جس نے ان کو سارے انسانوں میں ممتاز بنایا ہوا ہے، وہ سارے کام اللہ کی خصوصی تائید سے ہوتے ہیں. یہ وہ بات جس کے لیے اس واقعے کو لایا گیا، نہ صرف یہ کہ اس واقعے کو، بلکہ آگے اور بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مختصراً اور کچھ تھوڑا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. ان سب میں یہ جز اور یہ پوائنٹ جو ہے یہ کامن ہے، اور بتلانا یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنے روزمرہ کے معاملات کہ جس میں آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا چلنا اور آپ کا پھرنا، کہ جن کو اگر دیکھا جائے تو ایک دوسرے انسان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں. اسی وجہ سے تم کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ نبی کیسے، لیکن ہم بتلا دیں کہ ہماری تائید ان کے ساتھ ہے. اسی بات کو بتلانا، ہماری تائید ان کے ساتھ ہے، اور ان کا بال بھی ہم بیکا نہیں ہونے دیں گے، جس طرح سے اور انبیاء کے ساتھ ہماری تائید رہی علیہ الصلوۃ والسلام. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر چل رہا تھا اس میں یہ کہ انہوں نے بت خانے میں گھس کے بتوں کو توڑ دیا. بڑا بت جو ہے اس کو رہنے دیا، الا کبیرا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ یہ ذرا آئیں دیکھیں تو صحیح مسئلہ ہے کیا، یہ لوٹیں گے تو حقیقت کھلے گی، سب لوگ جو لوٹ کر آئیں گے. اب جب لوگ واپس آئے اور بت خانے میں دیکھا کہ یہ ہنگامہ برپا ہے کہ سارے ان کے خدا جو ہیں وہ شکستہ ہیں، تو اب وہ پوچھ تاچھ ہوئی کس نے کہا، کس نے کیا. خیال ہوا کہ ابراہیم نے کیا، اس لیے کہ وہی ہمارے بتوں کا ذکر کرتے رہے ہیں. تو پکڑ کے لاؤ ان کو لوگوں کے سامنے. تو یہاں بات چل رہی تھی کہ انہوں نے تو اس لیے کیا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی سزا ملے کہ ہر آنکھ اس کو دیکھے اور پھر کوئی آئندہ ایسی گستاخی کی جرت نہ کرے. ان کی نیت تو یہ تھی، مگر اللہ میاں کا معاملہ عجیب، وہ تو فرعون سے موسیٰ کی پرورش کراتا ہے، سمجھ میں آیا، اور ابرہہ کے لشکر کی تباہی جو ہے وہ چڑیوں سے کرا دے. تو ان کا معاملہ اللہ کا عجیب ہے. یہاں یہ ہوا کہ ان کے سارے انتظامات الٹے ان کے لیے نقصان دہ بن رہے ہیں. لوگوں کا جمع ہونا ابراہیم علیہ السلام کے لیے مفید ہو گیا، نہ کہ وہ ان کے واسطے، کہ لوگوں نے آ کر اپنی آنکھوں سے حقیقت حال کو سنا کہ بھئی حقیقت ہے کیا. چنانچہ اور معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چاہتے بھی یہی تھے. میں نے بتلایا تھا کہ جیسے کہ موسیٰ اور فرعون اور جادوگروں کا جو مقابلہ تھا، تو سب نے آ کر دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، اور جو وہ پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے. جب تک جادوگروں نے نہیں کہا تھا کہ جادو نہیں ہے، ہر آدمی اس کو جادو کہہ رہا تھا. اس کی وجہ سے کنفیوژن تھا. اس لیے کہ عجیب کوئی کام جو ہر ایک نہ کر سکے، جب وہ آپ وہ کام کرتا دیکھیں، کوئی آدمی کہنا کہ جادو ہے، دوسرا بھی کہے ہاں بھائی جادو ہی ہوگا، ہاں بھائی جادو ہوگا. اور جادوگروں کی کسی بات کا جو ہے وہ وقت ہو نہیں سکتی، اس لیے ہر ایک یہ کہہ کر کے چلا جائے جادو ہے. اللہ میاں نے کیا انتظام کروایا انہی دشمنوں سے، جادوگروں کو لا کر مقابلے میں کھڑا کر دیا. اور پھر یہ کہ وہ بھی بند کمرے میں نہیں بلکہ کھلے طور پر میدان میں. نہ صرف یہ کہ میدان میں، بلکہ اس دن جب سب لوگ جمع ہوا کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی عید کا دن تھا، سمجھ میں آیا، اور وہ بھی رات کے اندھیرے میں نہیں بلکہ چڑھتے دن.
تاکہ ہر ایک کو نظر آ جائے۔ یہ سارے انتظامات کیوں کرائے گئے؟ اس لیے کہ ہر آنکھ اپنی اب خود سے دیکھ لے کہ یہ جادو ہے یا کچھ اور ہے۔ جب جادوگروں کا مقابلہ ہوا، جادوگروں نے دیکھا کہ یہ تو جادو نہیں ہے، سب کے سب سجدے میں پڑ گئے۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم تو ایمان لے آئے، سب مومن بن گئے۔ لوگوں نے کہا کہ جب لوگ جادو کہتے تھے، یہ سب فرعون اور فرعونی جتنے تھے وہ سب جادو کہہ رہے تھے، مگر جادوگر تو خود ہی سجدے میں پڑ گئے، پریشانی لائق ہوئی۔ تو اسی طرح یہاں بھی یہ ہے کہ وہ جو اصل جغادری ہیں، جو سب کچھ حقیقت کو سمجھنے کے باوجود اپنی دنیا کے مفاد کے واسطے حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ حق کے تعارف اور حق کو انٹروڈیوس ہونے دینا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بھئی ان کے مقابلے میں عوام اور پبلک جو ہیں، جو غور اور فکر نہیں کرتی، ان کو کیسے رستے پہ لایا جائے؟ تو یہی ایک صورت ہے کہ بھئی مجمع عام جمع ہو جائے۔ ہو گیا جمع، سب کے سامنے پوچھا انہوں نے، جو پنڈت ہوں گے، رؤسا ہوں گے، عمرا ہوں گے، انت فعلت ھذا بآلیتنا یا ابراہیم، کیا تو نے یہ حرکت کی ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ قال بل فعلوا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یوں نہیں کہا کہ میں نے کیا کہ نہیں کیا، فرمایا بلکہ اس نے کیا۔ کون؟ بڑے کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ ان کا بڑا جو ہے اس نے کیا، پوچھ لو اس سے اگر یہ بولنا جانتے ہوں۔ یہاں ایک مسئلہ پہلے آگے چلنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس بات کو لے آؤں، کیا یہ جھوٹ بولا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بھی بات یہ ہے کہ روایتیں آ رہی ہیں، اور روایت جو ہے وہ بخاری کی بھی ہے، صحیح کتابوں کی ہے، اور وہ قیامت کے مسئلے میں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے، ہماری سفارش کیجئے، ہماری شفاعت کیجئے، وہ کہیں گے مجھے تو خود ہی فکر ہو رہی، اور میں نے 3 جھوٹ مجھ سے ہوئے تھے، کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ اس طرح کی بات آتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ وہ 3 آپ سے کبھی کسی نبی نے جھوٹ نہ بولا مگر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس طرح کی نسبت ہے۔ یہ روایتیں بھی آتی ہیں۔ تو ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ اس نے کیا، حالانکہ اس نے نہیں کیا تھا۔ دوسرا کہ جب ابراہیم علیہ السلام ایک ملک سے دوسرے ملک مصر کے علاقے میں سفر کر رہے تھے تو ان کا گزر ہو رہا تھا ایسے علاقے سے کہ جہاں کا اگر حاکم اور امیر جو تھا وہ بڑا ظالم اور بڑا فحش طبیعت کا تھا، تو وہ ہر چلتے ہوئے عورت کو اور مسافروں کو پکڑوا لیتا، اور اگر اس کو پسند آتی تو وہ اس کے ساتھ وہ بری حرکت کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام ادھر سے گزر رہے تھے اور ان کے ساتھ آپ کی بیگم حضرت ہاجرہ تھی۔ تو یہی مسئلہ پیش آیا کہ بھئی نہیں، حضرت سارہ تھی، حضرت سارہ علیہ السلام آپ کی بیوی، تو اب وہ ان کی بھی پکڑ ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو میری بہن ہے، اور ان سے بھی کہہ دیا کہ تم بھی یہی کہہ دینا کہ میں بہن ہوں ان کی۔ تو یہ تھا کہ اس طرح چھوٹ جائیں گے، بیوی ہوگی تو پکڑ لیے جائیں گے، اس طرح کی بات کچھ تھی۔ دوسرا یہ تھا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ اور وہ یہ ہے کہ جب اس موقع پر یہ سب لوگ جا رہے تھے باہر، یہی واقعہ کہ جب سب لوگ باہر جا رہے تھے اپنی تقریب کے موقع پر، تو انہوں نے کہا ابراہیم تم کیوں نہیں چلتے؟ تو دوسرے کا قرآن حکیم میں آیا فقال انی سقیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں سقیم ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں نہیں جا سکتا۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ سقیم کا فی الحال ترجمہ سمجھ لیجئے بیمار، تو معلوم ہوا کہ یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جھوٹ، اور ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا۔ اب بعض لوگوں نے تو ایک صفائی سے کہہ دیا کہ یہ روایت ہی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، راوی معتبر ہوں گے، مگر ہماری عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ نبی نے جھوٹ بولا ہے، لہذا یہ روایت ہی غلط ہے کہ صاحب وہ انہوں نے جھوٹ بولا ہوگا۔ اب یہ کہ جہاں تک اس طرح کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے، یہی ہے، لہذا وہ روایت غلط، اور باقی یہ واقعات کا مطلب یہ ہے۔ دوسرے لوگ روایت کو لیتے ہیں، روایت اپنی جگہ ہے، تو وہ بھی اس آیت کا مطلب بتلاتے ہیں، مگر اب میں اس کو لے کے چلتا ہوں کس طرح سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ روایت کو غلط کہہ دینا جو ہے یہ بھی آسان بات نہیں،
ورنہ اس سے پھر بڑا دروازہ کھل جاتا ہے روایتوں کا انکار کا. جہاں کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے کہ میری عقل جو ہے اس کو نہیں مانتی ہے، فلانا اصول سے یہ روایت ٹکراتی ہے، اور اس نے کھٹ سے روایت سے انکار کر دیا. جب روایت صحیح سند سے ثابت ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس حد تک اس روایت کے صحیح ہونے کو ہم باقی رکھ سکتے ہیں. یہاں جہاں تک مسئلہ ہے اس کا، پہلے میں اس واقعے کو لیتا ہوں، پھر دوسرے دو واقعوں کو بھی لے کے، اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ روایت کو بھی صحیح رکھا جا سکتا ہے اور ان آیتوں کے معنی کیا ہے. مثلا بل فعلہ کبیرہم، پہلے میں ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کے سامنے. ایک شخص آئے اور آ کر کے ایک جھوٹا قصہ سنانا شروع کرے. یوں تھا فلاں نے یوں کہا تھا، فلاں نے اس کو یوں جواب دیا تھا، اور فلاں نے اس کو یوں تھپڑ مارا تھا، اور میں کہوں آپ وہاں بیٹھے تھے. یہ لفظ میں نے کہا. اس کا جواب، اور مجھے معلوم ہے کہ نہیں بیٹھا تھا، لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ سب جھوٹ بول رہا ہے. جواب میں وہ کہتا میں نہیں بیٹھا تھا وہاں، مگر مجھے فلانے آدمی نے کہی. اب آپ یہ بتائیں کہ جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ وہاں بیٹھے تھے، کیا میرا ارادہ جھوٹ بولنے کا تھا، یا حقیقتاً اس کو جھوٹ کہا جائے گا؟ دونوں باتوں میں سے آپ جواب دیں. میرا ارادہ جھوٹ بولنے کا ہے، نمبر ایک، ہاں یا نہ میں جواب دیں. یا یہ حقیقتاً جھوٹ ہے؟ نہیں، صورتاً ہے. صورتاً کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، لیکن حقیقتاً نہیں. کیوں نہیں حقیقتاً؟ دراصل اس سے تو یہ کہلوانا مقصود تھا کہ میں نہیں تھا وہاں. یہ تھی غرض کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم جو اتنا یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو، کیا تم وہاں موجود تھے؟ تو کیا تم موجود تھے اس کہنے کے بجائے میں نے کہا یہ صاحب وہاں موجود تھے. اس کا مطلب یہ کہ مجھے یقین ہے کہ یہ کہے گا کہ میں نہیں موجود تھا، اور یہی میری مراد ہے، یہی میرا مقصود ہے. تو نہ جھوٹ بولنے کی نیت، نہ حقیقتاً وہ جھوٹ. سمجھ آئی نہیں بات؟ اسی طرح سے لیجئے کہ جہاں تک فقال انی سقیم، سقیم سقم کے معنی جو آتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے آپ نے اور لفظ سنا ہو علت. علت کہتے ہیں کچھ بھی ہو جانا، نارمل جو چیز نہ ہو اس کو کہتے ہیں سقم اور علت. طبیعت میں گھبراہٹ بھی ہو سکتی ہے، طبیعت میں فکر مندی بھی ہو سکتی ہے، سمجھ میں آیا؟ کچھ بھی ہو، ان سب کے لیے لفظ سقیم آئے گا. آپ کیوں ترجمہ اس کا کرتے ہیں کہ میں بیمار ہوں؟ یہ تو ایک حصہ ہوا اس کا سقیم کے معنی کا. لیکن لفظ سقم جو ہے اس میں تو یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ کچھ بھی ہے، نارمل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی فکر مند ہو سکتا ہے کہ کچھ طبیعت میں گھبراہٹ ہو. 10 قسم کے اگر اس میں احتمال ہو سکتا ہے، ایک احتمال کو متعین کر کے اور کیوں لے کے چلیں. مگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا شبہ ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو وسیع معنی والے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مقصد کیا تھا؟ یہ لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں. تو یوں نہیں کہا جائے گا کہ جھوٹ ہے، یہ کہا جائے گا کہ لفظ انہوں نے استعمال وہ کیا کہ جس میں ان کی غرض دوسری تھی اور سننے والوں نے کچھ اور سمجھا. ذو معنی الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، اس کو دنیا میں جھوٹ نہیں کہا جاتا. سمجھ میں آیا؟ لیکن بہرحال چونکہ دوسروں نے سمجھا دوسرا، تو اس لیے یہ بھی ایک فکر کی بات تھی. پہلے میں اس کو سمجھ لیجیے، بعد میں آگے اس کو بتاؤں گا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پھر کیوں فکر مند ہیں. تیسرا مسئلہ بہن کا. انہوں نے کب کہا تھا کہ تو میری باپ شریک بہن ہے؟ انہوں نے کب کہا تھا تو میری ماں شریک بہن ہے؟ بہنیں جو ہیں وہ نسبی بھی ہوتی ہیں، نسبتی بھی ہوتی. جیسے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالی نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو فرمایا انما المؤمنون اخوۃ. سارے مسلمان بھائی ہیں. کیا بھائی ہونے کے لیے کیا مطلب یہ ہے سب جو ہیں وہ ایک ہی باپ کے اولاد ہیں جتنے مومنین، اور سارے کافر دوسرے باپ کے اولاد ہیں؟ یہاں اخوت اسلامی مراد ہے، یعنی اسلامک جو ہے برادرہوڈ جس کو کہتے ہیں وہ ہے مراد. یہاں نسبی نہیں، نسبتی رشتہ مراد ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ نسبی اعتبار سے بہن نہ ہو لیکن نسبتی اعتبار سے تو ہو سکتی، یعنی ایمانی بہن ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے ذہن کس طرف ہے اس بہن کے بولنے میں؟ میری نسبتی بہن. اور سمجھا انہوں نے کیا سمجھا؟ نسبی بہن. تو ایک ایسا لفظ بولا جس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی مراد ہے ابراہیم کی، اور دوسرے معنی سمجھانا چاہتے ہیں ان کو، اور ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تینوں کا مطلب ہوا.
चौथी एक और बात भी बतला दूं मैं इससे हटकर। आप जानते हैं कि झूठ बिला शुबह गुनाह है, मगर बाज मौके वो हैं कि वहां झूठ बोलना गुनाह नहीं बल्कि शायद सवाब है। वो कौन सा मौका है कि जबकि उससे एक बहुत बड़े फितने को और बहुत बड़ी मुसीबत को अगर आप झूठ बोलकर टला सकते हैं तो झूठ बोलना वो जो है वो नेकी की बात है। इस पर इत्तेफाक है सबका। मसलन दो मुसलमानों में लड़ाई है, जाना जानी की दुश्मनी है, और अब अगर सच्ची बात कही जाए तो इनमें तो और लड़ाई भड़क जाएगी। अगर झूठ बोल करके भी इनकी लड़ाई को खत्म किया जा सकता हो, समझ में आया, तब जिससे कि ये आपस में ये जो एक दूसरे के जानी दुश्मन हो रहे हैं ये फितना खत्म हो जाए। ये हो सकता है कि फितना बढ़ करके दो आदमियों का ना रहे बल्कि पूरी कम्युनिटी का बन जाए। एक ऐसे फितना को फरोग करने के वास्ते अगर वाकईतन सिर्फ यही एक नियत हो कि दो के जो है लड़ाई खत्म हो जाए, इसलिए अगर कोई शख्स झूठ बोले और उससे वो मकसद हासिल भी होता हो कि इख्तिलाफ खत्म हो जाए, तो ये झूठ फिर गुनाह नहीं, फिर क्या हो जाता है। अब आप यहां देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मान लीजिए कि ये झूठ हैं तीनों। सवाल यह कि इनसे बहुत बड़ा फितना दूर हो रहा है कि फितने कायम हो रहे हैं। चार चीजें हो गई। अब रह गया ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर क्यों घबराएंगे और क्यों निस्बत की गई इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ तीन झूठों की। वजह वो है कि हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन। भाई दर्जों की फर्क की बात है। एक चीज जो मेरे लिए नेकी है, हो सकता है किसी वलीउल्लाह के नजदीक वही चीज बुराई हो, और जो किसी वलीउल्लाह के नजदीक अच्छाई है वो अंबिया के नजदीक वही चीज बुराई हो सकती है। समझ में आया? दर्जों का फर्क है। आप देखते हैं कि रोजा नहीं, ये मिसाल तो खैर समझने के लिए मैं कह सकता था, लेकिन मैं हाँ बिल्कुल ठीक है, मिसाल लाता हूं मैं। मसलन बच्चा जो है, आप उसको रमजान में खिलाते भी हैं और पिलाते भी हैं। आप खुद खा सकते हैं, खुद पी सकते हैं? नहीं। भाई रोजा जो है, रोजा तो इबादत है, न खाने और न पीने का नाम है। आखिर बच्चे को क्यों खिला रहे हैं? कहा जाएगा कि जो चीज बच्चे के लिए अच्छी है वो हमारे लिए बुरी है। दर्जे का फर्क है। उसके लिए मसला और आपके लिए मसला और। हमारे लिए इस तरह के झूठ नहीं है, जबकि वो हकीकतन झूठ ना हो। लेकिन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर्जा चूंकि बहुत ऊंचा है, ये तो नहीं आया कि अल्लाह मियां ने उनकी पकड़ की है। अगर ये आता, इस बात को नुक्ते को समझ लीजिए, अगर ये आता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पकड़ की इन झूठों के ऊपर, तो बेशक मसला बड़ा मुश्किल हो जाता, फिर बहुत मुश्किल था। लेकिन जब यह नहीं है, बल्कि सिर्फ यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम क़यामत में फिक्रमंद होंगे, तो ये तो उनकी दर्जे की बुलंदी की बात है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने इज्तिहादी खताओं पर भी, समझ में आया, अपने इज्तिहादी खताओं पर भी घबराते हैं। आखिर आदम अलैहिस्सलाम क्या फरमाएंगे? उसी मौके पर क़यामत में आदम अलैहिस्सलाम क्या फरमाएंगे? ना बाबा, मैं नहीं तुम्हारी सिफारिश कर सकता, मैंने तो वो जो उस चीज को खा लिया था जिससे मुझे रोका गया था। ये बतलाइए, आदम अलैहिस्सलाम ने जानबूझकर खाया था? नाफरमानी के इरादे से खाया था? हरगिज़ नहीं। खता हुई, गलती हुई और खा लिया, मगर हालांकि उनके माफ हो चुका है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमा दिया कि हमने माफ कर दिया, तौबा कबूल कर ली, हो गया ना, किस्सा साफ हो गया। मगर इसके बावजूद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम घबरा रहे हैं। हम जैसा कोई आदमी हो, हम तो कह गए हमारे भाई जब अल्लाह ने माफ कर दिया अब क्या फिक्र रह गई। लेकिन बल्कि वो माफी का सर्टिफिकेट के बगैर ही हम बहुत बेफिक्र हैं। लेकिन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी घबराहट क्यों है? इसलिए कि मालिक हैं, इसलिए कि आका हैं, उनसे नहीं कोई पूछ सकता ये क्यों है। इसलिए अगर वो पूछ बैठे, आदम तुमने ये हरकत क्यों की थी? अच्छा चलो हमने उस वक्त माफ कर दिया, मगर जवाब तो दो। कौन कहेगा अल्लाह मियां आप तो माफ कर चुके थे, फिर क्यों पूछ रहे हैं? तो ये घबराहट है मुकर्रबीन की। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उसी मकाम पर हैं। इस वास्ते ये कहा जाए कि रवायत अपनी जगह सही है, उससे मुराद है जाहिरी झूठ, यानी कि झूठ बज़ाहिर है, हकीकतन नहीं। और हकीकतन ये झूठ बिल्कुल नहीं है। तो इस वास्ते न उन रिवायत को इनकार करने की जरूरत है और न यहां इसको यूं समझने की जरूरत है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने झूठ बोले थे।
قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا کیا تو نے کیا یہ سب ہمارے معبودوں کے ساتھ ابراہیم؟ فرمایا کہ بلکہ کیا اس بڑے نے، پوچھ لو ان سے اگر یہ بولتے ہوں۔ فرجعوا الى انفسهم، مقصد حاصل ہوا، وہ اپنی طرف واپس ہوئے، یعنی اپنی طرف واپس ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اپنے گریبان میں انہوں نے منہ ڈالا اور جھانکنا شروع کیا۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، اور اپنے دلوں سے کہنے لگے ارے واقعی ظالم تم ہی ہو۔ کیا مطلب ظالم تم ہی ہو؟ مطلب یہ کہ واقعی جو بولنا نہ جانے اور جن کو اتنی طاقت نہ ہو کہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو بچا لیں، وہ معبود بننے کے قابل ہو کب سکتے ہیں؟ یہ بات اپنے دلوں سے کہہ رہے ہیں۔ یہی مقصد تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ ثم نكسوا على رؤوسهم، پھر وہ اپنے سروں کو انہوں نے جھکایا، یا سروں پر جھک گئے، سروں پر جھکنا تو ایک ظاہر ہے کہ سروں پر کہاں جھکیں گے، سروں کو جھکایا اور اپنی دبی آواز میں کہنے لگے تجھے تو پتا ہے ما هؤلاء ينطقون، یہ تو بولتے نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہاں اب پانی مر رہا ہے، اسی گڑھے کو بتانا چاہتے تھے کہ جہاں پانی مرے ابراہیم علیہ السلام، تو آہستہ سے کہتے ہیں تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ابراہیم علیہ السلام نے اب ان کے منہ سے، جس کو کہتے ہیں نا جادو، وہ جو سر چڑھ پوڑے، تو اب جادو کو ان کے سر پہ چڑھوا دیا، اب بلوایا اسے، کہا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی جو تمہیں ذرہ نفع نہ پہنچا سکیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکیں؟ جو اپنے کو نہ بچائے وہ دوسروں کی کیا مدد کرے گا؟ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو پھر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تف ہے تمہارے اوپر اور ان پر بھی جن کو اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی عقل نہیں ہے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، انہوں نے کہا اس کو آگ میں ڈال کر جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔ لو معبودوں سے مدد چاہی جاتی ہے، وہاں الٹے معبودوں کی مدد ہو رہی ہے۔ یہ ان کو اتنی عقل نہیں آ رہی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ لمیت اس کو سنانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو عابد معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ معبود وہ ہوتا ہے کہ جو عبادت گزاروں کی مدد کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ جلاؤ اس آگ میں اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر تم کرنے ہی والے ہو۔ مگر یہاں یہ مطلب اس کوئی شخص یہ نہ کہہ دے کہ اللہ میاں نے بھی تو قرآن شریف میں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو، وہاں اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے، یعنی دین پر چلو، یہ مقصد ہے اس کے سوا، اس لیے کہ آگے پیچھے وہی مضمون چل رہا ہے۔ وہاں اللہ میاں کا کوئی کام نہیں اٹکا ہوا ہے کہ اللہ میاں کو بچانے آ جاؤ، بلکہ یہ کہ دین پر عمل کرو، اس کو اللہ میاں نے وہ یوں کہیے کہ ان کے کام کے درجے کو بڑھانے کے واسطے فرمایا اللہ کی مدد کرنا۔ یہ ایسے جیسے قرض دینا اللہ کو، کہ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ تو جو ظالم لوگ ہیں وہ اگر اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ لو بھائی اللہ میاں جو ہے غریب ہو گئے ہیں، چلو بھائی قرضہ دے دو اللہ میاں کو جا کر کے، ظاہر ہے کہ کہا جائے کہ بے وقوف ہے۔ اور چنانچہ یہ ان بدبختوں نے کہا کہ یہودیوں نے اسلام کے مقابلے پہ جب ضد جو ہوتی ہے تو پھر کوئی چیز حق نہیں رہتی اور کوئی چیز باطل نہیں ہوتی اس ضد کے مقابلے میں، یہ ضدی تھے۔ تو حالانکہ اللہ پر ایمان ان کا بھی تھا، لیکن جب یہ آیت اتری کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، تو یہودیوں نے، ان بدماشوں نے یہ کہا کہ بھائی دیکھ لو مسلمانوں کا خدا جو ہے غریب ہو گیا ہے، چلو فقیر ہو گیا اس کو قرضہ چاہیے، قرضہ دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی تھی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سن لیا ہے اللہ نے ان لوگوں کی بات کو جو یوں کہتے ہیں کہ ہم مالدار ہیں اور اللہ فقیر ہے، ہم لکھ کے لیتے ہیں ان کی بات کو، اور ہم نے وہ بھی لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا ہے، اس وقت جب ہم یوں کہیں گے چکھو جلنے کا مزہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمہاری یہ حرکتیں ہیں کہ فہرست تیار ہو رہی ہے تمہاری ان ساری حرکتوں کی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اس کے معنی یہ نہیں تھے کہ واقعتاً اللہ غریب ہیں، وہ تو اس دینے والوں کے درجے کو بڑھانا ہے۔ ایسے ہی جیسے مثال کے طور پر ایک بچے سے کہیں آپ بچے کو پیسے دے لانا بھائی اپنے ابا کو ذرا پیسے دینا بھائی ذرا ہم کو بھی دے دو، دیکھو تم تو بہت مالدار ہو گئے ہم کو دے دو، اس کا مطلب کیا حقیقتاً یہ ہے کہ وہ مالدار اور تم غریب ہو، اس کے درجے کو بڑھانا مقصود ہے دینے والے کو، وہی صورت یہاں ہے۔ تو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر۔ یہی میں نے کہا وہ جز جس کے لیے اس واقعے کو لایا گیا۔
کہ انبیاء علیہم السلام کی مدد اللہ سبحانہ و تعالی کرتے ہیں. تب اس صورت میں جب اللہ خصوصی مدد کریں تو پھر اسباب کے پابند نہیں رہتے اللہ میاں. اسباب کی پابندی جو ہے وہ اللہ کی عادت، یعنی اسباب کے پابند رکھ کر کے جو فیصلوں کا نفاذ وہ تو اللہ کی عادت ہے، مگر اللہ کی قدرت جو ہے وہ یہ نہیں کہ وہ اللہ میاں پر پابند ہو جائیں کہ جیسا سبب ہوگا ویسے ہی عمل ہوگا. اس سے ہٹ کر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فیصلوں کو نافذ کرتے ہیں. یہاں یہی ہوا، آگ ہے جلانے کے لیے، یہ تو ہے اسباب میں سے. جب آگ میں کوئی چیز ڈالیں آگ جلا دے گی، چاہے کوئی چیز کیسی بھی ہو. مگر اللہ اس کے پابند نہیں ہے کہ آگ میں کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ آگ جلائے گی اور اللہ میاں بالکل معذور ہیں اور اللہ کچھ نہیں کر سکتے. آگ کو اللہ نے پیدا کیا، آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی، جب چاہے وہ صلاحیت کو اس سے چھین لیں. تو فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. انہوں نے ایک چال چلی تھی، ہم نے انہی کو نیچا کر دیا، انہی کو ہم نے رسوا کیا. کن کو؟ ان چال کے چلنے والوں کو. ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے حرکت کی تھی، مگر کیا ہوا؟ ہم نے ہی ان کو بچایا اور ان کی رسوائی ہوئی. یہودیوں کی کتابوں میں اور تفصیلات جو بھی ہیں